بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے جذبات اور سوچ سے آگاہی کے طریقے، یہ 5 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ، بچوں کے چہرے کے تاثرات، حرکات اور بات کرنے کے انداز سے ان کے موڈ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کی ان باتوں اور حرکتوں پر نگاہ رکھی جائے جب وہ غلط کام کر رہے ہوں۔ مثلا اگر بچہ غصے میں ہے تو اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کیا بات ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے۔ اس طرح کے جملہ امور کا جائزہ لینا ضروری ہے جو بچوں کو غلط امور پر ابھارتے ہیں، اور یہی مناسب وقت ہوتا ہے کہ اس سے بات کی جائے اور اسے اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ اس وقت بچہ اس کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ اپنے سب سے قریبی دوست یا اپنے فرد کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ بچوں کی جذباتی کیفیت سمجھنا، ان سے رابطہ کا سب سے بہترین نظریہ ہے، یعنی بات کرنے سے۔ بچوں کے جذبات سمجھنا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا پریشان کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے بات شیئر کرو گے؟ کیوں ناراض ہو؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچے اپنے عمر اور استعداد کے مطابق بات کریں گے، اس لیے ہمیں اس کے مطابق ان سے توقعات رکھنی چاہیے، اور ہم ان کے عمر سے بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کن الفاظ میں اپنی ما فی الضمیر کو بیان کریں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بچوں سے گفتگو کے ذریعے سے ان کے جذبات سمجھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور اپنائیت کا ان کو احساس دلانا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب بچہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، اپنے احساسات آپ کو بتائے گا، اپنا مسئلہ کھل کر بیان کرے گا، اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم اس کا اعتماد بحال کریں، اسے یقین دلائیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی بات سمجھ رہے ہیں۔ بچہ جب اپسیٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم اسے بات کریں۔ اسے احساس نہ ہونے دیں کہ آپ بھی اس سے غصہ کر رہے ہیں، بلکہ اسے ایسا لگے کہ وہ خود اپنا راز آپ کو بتائے، اور پھر اس سے اس طرح کے سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا تمہارے ساتھ جب یہ ہوا تو تم نے آگے سے کیا کیا؟ اس طرح کا کام کر کے تمہیں شرمندگی ہوئی تھی؟ مجھے یقین ہے تمہیں دکھ ہوا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ کس مجبوری میں کیا؟ چوتھا مرحلہ، بچے کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا۔ ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، بچے کو یقین دلائیں کہ ہم اس کی بات مکمل طور پر سمجھ گئے ہیں اور ہمیں اس کی تکلیف کا پورا احساس ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ بھی اس طرح کے واقعات اور کیفیت سے کئی مرتبہ دوچار ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی بھی یہی تقریباً حالت تھی جائے نا۔ یاد رکھیے، بچہ اگرچہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو بھرپور، پھر بھی اسے شروع میں یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ ہم اس کی دلی کیفیت سمجھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ باور کروائیں کہ ہم اس کے احساسات کی قدر بھی کرتے ہیں۔ یہیں سے ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے جہاں اس کے مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ بچے کے مسئلے کو حل کرنے کا آخری اور فیصلہ کن 5واں مرحلہ یہ ہے کہ بچے کو یقین ہو جائے کہ وہ آپ سے دل کی بات کر سکتا ہے۔ یہ اسے یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہو اس کو، اور یہی وہ وقت ہے جب آپ پیار سے بچے سے سارا سچ جو ہے اگلوا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے۔ اسی موقع پر ہم بچے کو غلطی کا احساس دلا سکتے ہیں اور یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے اس عمل کی، اس بیہیویئر کی وجہ سے دوسرے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے، اور دوبارہ ایسا ہوا تو تم ایسی صورت میں کیا کرو گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ کا بچہ غلطی پر تھا، اور اسے قطعاً یہ نہ جتائیں کہ ہم پہلے ہی علم تھا ہمیں کہ تم غلط ہو،
کیونکہ پھر بچہ سمجھے گا کہ ماں باپ اس سے پہلے سے ہی قصوروار ٹھہرا چکے تھے یا اس کے بارے میں فیصلہ کر چکے تھے۔ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ بچے کو پیار سے غلطی کا احساس دلانا اور بغیر شرمندہ کیے اس کے مسائل کو حل کرنا ہے۔